نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے ان پر جنہیں اللہ بلاتے ہیں اور وہ اللہ کے گھر آتے ہیں۔ عمرے کا سفر شروع ہوتا ہے، حج کا سفر شروع ہوتا ہے، احرام باندھا جاتا ہے، زبان پر لبیک لبیک کے ترانے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوتی ہیں۔ ایک شخص وہ اپنے اعمال پر شرمندہ، اپنے کرتوتوں پر نادم اللہ کے دربار کا سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی کے دربار میں بھی حاضری دے گا، ان کے در پر بھی حاضری دے گا۔ اقبال نے کہا تھا مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ کہ میرا دیدہ، میری آنکھیں نم ہیں، قدم لرزیدہ کہ پورے جسم پر حالت ارتعاش ہے۔ مجھے شرمندگی ہے کہ میرے آقا نے مجھے کیا تعلیمات دی تھی اور میں نے زندگی کن کاموں میں گزاری ہے۔ اس قلبی کیفیت کے ساتھ عمرے کا اور حج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن جب ہم یہاں آتے ہیں ہم کرتے کیا ہیں؟ وہ بیت اللہ جس کی نمازیں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہیں، وہ نماز جس کے بارے میں حضور نے فرمایا معراج المومن، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، عماد الدین، دین کا ستون ہے، کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے۔ جس کی ایک نماز ضائع ہو گئی وہ ایسے ہے گویا اس کا گھر بار بال بچے مال متا ہر چیز ضائع ہو گئی، بچے ہلاک ہو گئے، مال ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ایک نماز کا ضائع ہونا، ایسا نقصان ہے۔ اس سفر میں ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ میں غار ثور نہیں گیا، میں غار حرا نہیں گیا، میں نے فلاں جگہ نہیں دیکھی، میں نے فلاں جگہ نہیں دیکھی، میں نے تاریخی مقامات کی زیارت نہیں کی۔ زیارات عمرے کا حصہ نہیں ہے، زیارات کا حکم نہیں ہے۔ قیامت میں اس کا سوال نہیں ہوگا، قبر میں آخرت میں سب سے پہلا سوال نماز کا سوال ہے، نماز کا سوال ہے۔ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم عمرے کے سفر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ کس لیے؟ میں زیارات کرنے جا رہا ہوں اور عورتیں لسٹیں بنا کے لائی ہوتی ہیں، انہوں نے کمبل خریدنے، رضائیاں خریدنی ہے، جوسر خریدنے، مشینیں خریدنی ہے، بیگ خریدنے، فلاں چیز وہاں سے اچھی ملتی، فلاں وہاں سے اچھی ملتی ہے۔ اور لوگ بھی ایسے تیز ہیں، ویسے موقع پہ فون کر کے کہہ رہے ہوتے آپ گئے ہوئے یہ لے آنا، یہ لے آنا، یہ لے آنا۔ مدینہ طیبہ جہاں آ کر 40 نمازیں پوری کرنی چاہیے تکبیر تحریمہ کے ساتھ کہ جہنم سے چھٹکارے کا اور منافقت سے چھٹکارے کا پروانہ ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے۔ 40 دن کی نمازوں پر تو منافقت اور جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ ہے، اور یہاں 8 دن میں 40 نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھے، اس کی اپنی بڑی زبردست فضیلت ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کی بجائے کوئی احد، کوئی بدر، کوئی خیبر زیارات پر جا رہے دور دراز، یہ وادی جن کہاں ہے جی، فلاں جگہ کہاں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کی تہ میں، اس کی سائیکی میں، اس کی سوچ میں، اس کے فکر میں وہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ جس طرح یہ پکنک کے لیے آیا، یہ گھومنے کے لیے آیا، یہ جس پکنک پوائنٹ پر آیا اس کے جتنے پکنک کے پوائنٹس ہیں ان سب کو دیکھ کر جائے۔ کیوں؟ جب واپس جانا ہے تو کسی نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے نمازیں کتنی پابندی سے پڑھی ہیں، قرآن کتنے پڑھیں، ذکر کتنا کیا ہے، طواف کتنے کیے، سب نے تم سے یہ پوچھنا ہے فلاں مقام دیکھا، فلاں مقام دیکھا، فلاں مقام دیکھا۔ عبادات میں اگر بات ہوگی تو صرف ایک بات ہوگی، عمرے کتنے کیے۔ اور اگر آپ کہیں گے 4 کیے، وہ کہے گا میں نے 5 کیے تھے، آپ کہیں گے 5 کیے، وہ کہے گا میں نے 8 کیے تھے، آپ کہیں گے میں نے 8 کیے، وہ کہے گا میں نے 10 کیے تھے۔ وہ بھی مقابلہ بازی کے لیے عمروں کا پوچھا جاتا ہے، حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ آئیں تو عمرہ کریں، پھر آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں تو مدینہ سے واپس جائیں گے تو ایک عمرہ کر لیں، پھر جب آپ واپس جا رہے ہوں گے آخر میں ایک عمرہ کر لیں، زیادہ سے زیادہ 2 عمرے کر لیں، 3 عمرے کر لیں، بس کافی ہے۔ طواف عبادت ہے، بیت اللہ میں سب سے بڑی اور اہم عبادت کیا ہے جو کہیں اور نہیں ہو سکتی؟ فرمایا وہ ہے طواف۔ طواف کرو 20 25 30 ہر نماز کے بعد جتنی اللہ توفیق دے، اور ہے ایسے اہل دل جو ہر نماز کے بعد 20 طواف کر لیتے ہیں، 25 طواف کر لیتے، 30 طواف کر لیتے، ہر نماز کے بعد کر لیتے۔
جن کو اللہ نے ہمتیں دی ہیں. طواف سب سے بڑی عبادت ہے جو بیت اللہ میں، کیونکہ یہ کہیں اور نہیں ہو سکتی، بیت اللہ میں ہوگی. اور دوسری چیز بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھنا، اللہ کے گھر کو دیکھنا اور ساتھ ساتھ ذکر کرنا. ہم اپنی مرضی کی عبادت کریں گے، اپنی مرضی کریں گے. پکنک پوائنٹس کی طرح ہم لوگ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر پوچھ پوچھ کر ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں جا کے کیا کرتے ہیں؟ وہاں تصویریں بناتے ہیں، وہاں سیلفیاں بناتے ہیں. منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، جہاں جا کے اللہ کی یاد آنی چاہیے. فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. وہاں ہم تصویریں بنا رہے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے جا کے لوگوں کو دکھانی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ میں یہ سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں. جبل رحمت، میدان عرفات، اس کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں. وہاں پر پہاڑ کے اوپر ایک بڑا پتھر لگا ہوا ہے. اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہماری والدہ بی بی حوا اور ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام، ان دونوں کا آپس میں آسمان سے اترنے کے بعد الگ الگ اتارا گیا تھا. خوب روئے، خوب توبہ کی. تو جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہ ملاقات جبل رحمت پر ہوئی، میدان عرفات میں ہوئی. تو ان کی ملاقات جبل رحمت پر ہوئی، میدان عرفات میں ہوئی. تو یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگوں کا ملاپ ہو جاتا ہے. اس بات کو دیکھتے ہوئے وہاں اس مقدس جگہ پر، اس مقدس اور بابرکت جگہ پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹوں دعا کی ہے، گھنٹوں دعا کرتے رہے آپ امت کے لیے، اس مقام پر جو پتھر لگا ہوا ہے اس کے اوپر ناجائز تعلقات، گندے تعلقات، اپنی دنیا کی عاشقی معشوقی لڑکے اور لڑکیاں اپنا نام لکھ کر آتے ہیں. وہ لکھ لکھ کے اس کو چاروں طرف سے کالا کر دیا ہے کہ یہ ملاپ کی جگہ ملاپ ہو جائے گا، وہاں نام لکھ کے آتے ہیں. جیسے وہ فرانس میں یا اٹلی میں کہیں جاتے ہیں، وہاں تالے باندھ کے آتے ہیں. ہندوؤں کے جاتے ہیں، وہاں دھاگے باندھ کے آتے ہیں. مندروں پہ جاتے ہیں، وہاں الٹی سیدھی حرکتیں کر کے آتے ہیں. جبل رحمت کو میدان عرفات میں نہیں بخشا، وہاں پر جا کے نام لکھ کے آ جاتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں کے نام لکھے ہوئے. اور اس دفعہ تو ہم جب وہاں حاضری ہوئی تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھا کہ پہلے تو صرف نام لکھے جاتے تھے، اسے سعودی حکومت وہ سفیدی پھیر دیتی ہے، کالا رنگ پھیرتی ہے، بلکہ اسے مٹا دیتی ہے، پھر بھر کے چلے جاتے ہیں. تو پہلے تو صرف ناموں پر منحصر تھا، اب تصویریں پھینکنا شروع کر دی ہیں. جوڑوں نے اپنی تصویریں پھینکی ہیں، وہاں تصویریں پڑی ہیں، لڑکوں کی بھی لڑکیوں کی بھی، اور تصویروں کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ یہ نام ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ناموں سے کام نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ناموں سے کام نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ ہے، یہ دیکھیں، یہ میں باقاعدہ تصویر پھینک کے جا رہا ہوں. جو کام یہ قبروں پہ کرتے، جو مزاروں پہ کرتے، جو درباروں پہ کرتے، وہی ذہنیت لے کر یہاں پر پہنچ جاتے، اور وہ کام یہاں جبل رحمت پہ ہو رہے ہیں. نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور زیارتوں کے نام پہ پکنکیں ہو رہی ہیں، اور وہاں کھانے لے کے جا رہے ہیں، وہاں سیلفیاں بن رہی ہیں، وہاں سے ویڈیو کالز ہو رہی ہیں، وہاں سے واٹس ایپ پہ تصویریں بھیجی جا رہی ہیں. جبل احد پہ جائیں، میدان احد جائیں، وہاں سے مٹی اٹھا کے لے جاتی ہیں خواتین، کہتی ہیں خاک شفا ہے، فلاں چیز میں کام آئے گی، فلاں چیز میں ڈالیں گے. وہاں سے باقاعدہ پیر بتا رہے ہوتے، لوگ بتا رہے ہوتے جب مدینہ جاؤ گے مٹی اٹھا کے لے آنا. یہ کون سے پیر ہیں؟ یہ کیوں لوگوں کی عقیدے خراب کر رہے ہیں؟ یہ کیوں لوگوں کو ایسے کام پہ لگا رہے ہیں؟ اگر یہ آپ کا اتنا ہی کوئی ہے تو خود آ کے اٹھا کے لے جایا کرے نا، آپ مریدوں کو دے دیا کرے. کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں آپ؟ یہ تو آپ کا خاص گر ہونا چاہیے، آپ چھپا کے رکھیں اس کو. مسجد نبوی کے سامنے، بیت اللہ شریف کے سامنے لوگ کبوتروں کو دانا ڈالتے ہیں. ان کو وہاں سے بتایا گیا کہ جی یہ دانے سمیٹ کر لے آؤ. یہ دانا کسی نے خریدا ہے پیسے دے کے، اور اس نے حرم کے کبوتروں کو ڈالا ہے، آپ کو تھوڑی دیا ہے. حرم کے کبوتروں کا دانا ہے نا، آپ حرم کے کبوتروں کا دانا چوری کر کے لے جا رہے ہیں. چوری کے دانے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بے اولاد عورتوں کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں گے؟ یہ تو چوری ہے، یہ تو مال وقف ہے. مال وقف آپ بغیر اجازت کے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، وہ تو وقف ہو چکا. وقف کو کیسے لے جائیں گے آپ؟ مسجد نبوی کے سامنے کبوتر جو ہے وہاں بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے، بیت اللہ کے سامنے بھی یہ ہو رہا ہے، وہ دانے اٹھا کے لے جانی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں نہیں دیتا. اللہ سے مانگو اندر بیت اللہ میں، باہر آ کے کبوتروں کے دانے مت اٹھاؤ. اللہ سے مانگو اندر بیت اللہ میں، بیت اللہ کا پردہ پکڑ پکڑ کے
باہر کبوتروں کے دانے مت اٹھاؤ، یہ شرکی اعمال یہاں مت کرو بھائیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاؤ، ان کو سلام کرو، ان سے درخواست کرو کہ یا رسول اللہ میرے گھر اولاد نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کر دیں، مجھے اولاد عطا فرما دیں۔ یا رسول اللہ آپ اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، یا رسول اللہ میری فلاں بچی کے ہاں اولاد نہیں ہے، میں آپ سے التماس کرتی ہوں آپ اللہ تعالیٰ کو میری سفارش کر دیں۔ یا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، یا اللہ یا الہ العالمین آپ کے پیارے نبی کے روضے پر کھڑی ہوں، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے اولاد عطا فرما دے، اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ صحیح طریقے کو نہیں اپنانا، باہر آ کے وقف کے دانے اٹھا کے بھاگنا، چوریاں کرنی ہے۔ مسلمانوں کن اعمال میں پڑ گئے، حرمین الشریفین کو بھی زیارت گاہ بنا دیا، پکنک گاہ بنا دیا، یہاں سے جہیزوں کی پکنک ہو رہی ہے، پھر تصویریں بھیجی جاتی ہیں، یہ لے لوں یہ لے لوں یہ لے لوں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں عقل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔